اور ہماری سوچ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو گرایا کیسے جائے، اس کو روکا کیسے جائے، اور کوئی غریب اگر اٹھ کے اور آگے آ رہا ہے تو اس کو مطلب ہماری سوچ یہ ہے کہ گرایا جائے، کسی کو بھی آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ نقصان کس کا ہوگا کبھی آپ نے سوچا؟ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دو آدمی تھے، ایک کشتی میں سوار تھے، دو آدمی تھے، ایک کشتی میں سوار تھے، اور کشتی میں دو ہی منزلیں کشتی تھی، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، یعنی دو مالا تھا، نیچے کا اور اوپر کا۔ اب نیچے والا جو تھا اوپر والے سے اس کو بات نہیں تھی، دشمنی تھی، اور اوپر والے کو نیچے سے نہیں جمتا تھا۔ ہوا یہ کہ اوپر والے کے پاس میٹھا پانی ہے اور نیچے والے کے پاس کھارا پانی ہے۔ اب نیچے والا دشمنی نبھانے کے لیے وہ کرتا کیا ہے کہ کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے، کشتی میں سوراخ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ نقصان کس کا ہوگا؟ جب کشتی میں سوراخ کرے گا، کشتی کے اندر پانی آئے گی تو کشتی جب ڈوبے گی تو ساتھ میں دونوں ڈوبیں گے۔ مسلمانوں یہی حال ہمارا ہے۔ آج اگر کوئی ترقی کرتا ہے اس کو بھی ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ڈوبتا ہے اور ہم بھی ڈوبتے ہیں۔ جب کوئی ترقی نہیں کرے گا تو ہماری ہیلپ کون کرے گا، ہماری مدد کون کرے گا؟ جب کوئی طاقتور مسلمانوں میں نہیں رہے گا تو ہمارے لیے آوازیں کون اٹھائے گا؟ میرے بھائیوں اگر کوئی ترقی کرتا ہے تو خوش ہو اس کی ترقی سے، اور اس کے لیے اس کی دعا کرو۔ میرے بھائیوں اللہ آپ کو ترقی کے راستے پہ لائے گا۔ یہ مسلمانوں اور ہم اور آپ، میرے بھائیوں ہم اور آپ اختلاف کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر سب کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے، اپنے دل کے اندر یہ کبھی سوچا کہ اگر ہم نے اختلاف کو جنم دیا میرے بھائیوں اتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں۔ ہم کبھی نہیں اس کے بارے میں سوچے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع۔ مسلمانوں سن لو، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے بھی رشتہ داری کو توڑا، جس نے بھی محبت کو ختم کیا، جس نے بھی الفت کو ختم کیا، میرا نبی کہتا لا يدخل الجنہ، وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں سوچو کتنا بڑا ہمارا اختلاف کا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اختلاف کو جنم دیا میرے بھائیوں۔ یہ اختلاف کا سب سے بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں، یہ ایک نقصانات ہیں۔ اگر مان لیجیے اختلاف ہو بھی جائے، ہمارے درمیان اختلاف ہو بھی جائے، کسی بات کو لے کے اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا حل کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اختلاف کی حل نہیں ہے ہمارے سامنے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھیے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 یا 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مسلمانوں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کی رسول کی عدالت میں۔ اگر تمہارے درمیان طلاق کا مسئلہ ہے تو لوٹاؤ قرآن و حدیث کے سامنے۔ اگر تمہارے سامنے وراثت کا مسئلہ ہے تو لوٹاؤ قرآن و حدیث کے سامنے۔ تمہارے درمیان اور بھائی بھائی کے اندر کسی دشمنی کا مسئلہ ہے تو لوٹاؤ قرآن و حدیث کے سامنے۔ تمہارے سارے فیصلے قرآن و حدیث سے ہو سکتے ہیں، دنیا کی عدالتوں سے نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹاؤ قرآن اللہ اور اس کی رسول کی عدالت میں میرے بھائیوں۔ یہ ایک پیغام تھا میرے بھائیوں، مختصر وقت میں آپ کے سامنے، مختصر سے چھوٹے سے وقت میں آپ کے سامنے پیغام تھا کہ آج مسلمانوں کو چاہیے اپنے درمیان الفت اور محبت کے پیغام کو عام کریں میرے بھائیوں۔ اگر اب بھی ہم اگر اختلاف کرتے ہیں تو یاد رکھیں شعر نے کیا کہا تھا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اگر منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو میرے بھائیوں۔ میری گزارش ہے آپ سے اور درخواست ہے، دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کے اندر جو بھی اختلاف ہے، جو بھی انتشار ہے، اللہ اس اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر محبت الفت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ اجر عطا فرما۔ اے العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ اے العالمین جو ہاسپٹلوں کے اندر ہے اللہ ان کے راستے کو آسان کر دے۔ اے العالمین جو آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ تو غیب سے ہماری مدد عطا فرما۔ اے العالمین ہمارے سماج و معاشرے کو گلاب جیسا کھلتا ہوا اے اللہ ہمارے سماج معاشرے کو بنا دے۔ اے العالمین جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔